وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. حضرات، بڑی مدت کے بعد موچی دروازے کے میدان کے سامنے آپ لوگوں سے خطاب کا موقع میسر آیا ہے. کبھی تقریریں میدان موچی دروازہ میں ہوا کرتی تھی، اب حکمرانوں کی مہربانی سے کھلے میدان میں نہیں، بند کمرے میں تقریریں ہوتی ہیں. اور حیرانگی اس بات پر ہے کہ لینن کے کاسا لیسوں اور سٹالن کے گداگروں کے لیے تو جلسوں کا باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں انعقاد کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس بر صغیر کی آزادی کے لیے اپنی خوبصورت اور مقدس جوانیوں کو انگریزی قید خانوں کی نظر کیا، ان کی یاد منانے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے کھلے میدان میں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ان سے نہیں بلکہ ان سے ہے. اور پھر ابھی مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. ہمارے قاری عبدالحی صاحب لال قمیص پہنے ہوئے، اندر سے بھی لال اور باہر سے بھی لال ہیں. انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی. میرے دوست نے ایک نے مجھ سے پہلے یہ بھی کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رخصت ہو گئے علیہ الرحمت. میں کہتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری رخصت ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا تھا. ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے. ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. اور حقیقت ہے میری عادت نہ منافقت کی ہے، نہ مداہنت کی ہے، نہ تعریف کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عطاء المنعم سے لے کر عطاء المہیمن تک زندہ ہیں، شاہ جی کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. میں ایک مجلس میں تھا اور میں ان بھائیوں میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا. بہت بڑی مجلس تھی، بڑے بڑے اکابر وہاں موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، فقہاء بھی موجود تھے، ادباء بھی موجود تھے، حکماء بھی موجود تھے، حکمران بھی موجود تھے. ایک جانب سے خلاف شریعت بات کسی نے کی. ایک موٹا تازہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کی جا سکتی. مجمع پہ سناٹا چھا گیا. میں بڑا حیران کہ یہ مجھ سے بھی بازی کون لے گیا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام عطاء المحسن ہے، یہ عطاء اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے. میں نے کہا بخاری کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ اسی کے بیٹے کو حق بنتا تھا کہ وہ ٹوکے. اور اب تو خاص مجمع ہے، اس کا باپ تو برملا انگریزوں کو ٹوکا کرتا تھا. لیکن آج اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک شاہ جی زندہ تھے کوئی کوثر نیازی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ بات ٹھیک ہے. اس وقت تک کوئی امام زامن پہننے والا پیدا نہیں ہوا تھا. آج بدقسمتی کی بات ہے کہ شاہ جی رخصت ہوئے اور شیخ الاسلام نمودار ہو گئے. اس میں کوئی شبہ نہیں.
اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا. لیکن سن لو، تمہیں غلط فہمی ہے کہ ٹوکنے والے نہیں رہے. شاہ جی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے جسمانی فرزند بھی موجود ہیں، روحانی فرزند بھی موجود ہیں. تم اوقاف بورڈ بناؤ، تم ممبروں محراب پہ قبضے کرو، تم مولویوں کو ذلہ خار بناؤ، لیکن یاد رکھو اس دور میں بھی بخاری کے فرزندان تمہاری غلط بات کو غلط بات کہتے رہیں گے. تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے بھائی نے کہا، اس نے کہا عورتیں باہر نکل آئیں اور شاہ جی نہیں مرے. میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو، تم پرائم منسٹر ہو، PPR بھی لگا سکتے ہو، لیکن سن لو ادھر محمد کا فرمان ہو، ادھر تیری بات ہو. ہم تیری بات کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے ہیں. بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بس کر یار، بس کر، بس. تو پورا قصیدہ یاد کر کے آیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. خدا کی قسم یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم میں شاہ جی کی ہمت نہیں رہی، شاہ جی کا حوصلہ نہیں رہا، شاہ جی کی جرت نہیں رہی، شاہ جی کا بلبلہ نہیں رہا، لیکن ابھی شاہ کا دیا ہوا ایمان اور روشنی باقی ہے. تم نہ سمجھو کہ تم کہہ لو گے اور تم جو جی چاہو منوا لو گے. ممبر و محراب آج سے نہیں، بڑی دیر سے قبضے کیے جا رہے ہیں ان پر. مالک کے زمانے میں بھی ان پہ قبضہ ہوا، ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی ہوا، احمد ابن حنبل کے زمانے میں بھی ہوا، ابن تیمیہ کے زمانے میں بھی ہوا، شاہ شہید کے زمانے میں بھی ہوا علیہم الرحمت. اور ممبر و محراب چھن جائے، ہم میدانوں میں کھڑے ہو کے محمد کی نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے. ہمارے لیے ہمارے آقا نے کہا ہے کہ مجھے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے وہ 6 چیزیں دی گئی ہیں جو کائنات میں کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے ایک کہا خطب بالنبیون، نبوت کا خاتمہ مجھ پہ ہوا. اور دوسری بات پتہ ہے کیا کہی؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جس مسجد پہ تمہارا قبضہ ہو جائے وہ مسجد نہیں رہتی، جہاں مرد درویش کھڑا ہو جاتا ہے وہ مسجد بن جاتی. تم کیا کہتے ہو؟ مسجدوں پہ قبضہ ہو جائے گا؟ کر لو قبضہ، ہم جہاں کھڑے ہوں گے وہی مسجد ہے کہ ہمارے آقا نے اسے مسجد قرار دیا ہے. کسی فقیر کے لیے ممبر و محراب کی ضرورت نہیں، ان کے لیے ضرورت نہیں. یہ شاہ نے ہمیں درس دیا ہے. کہتے ہیں مٹ گئے، نہ مٹے، وہ نہیں مٹتے، تم مٹے. آج سے نہیں مٹے، پہلے زمانے سے مٹتے چلے آ رہے ہیں. مالک کو پیٹنے والا زندہ ہے. کیوں؟ شاہ جی اتنا بڑا عالم ہے، شاہ جی کا بیٹا. اس سے پوچھو ان کو نام نہیں معلوم ہوگا. کوئی جانتا ہے تم میں سے نام مالک کو مارنے والے کو؟ ابو حنیفہ کو پیٹنے والے کا کوئی نام جانتا ہے؟ احمد ابن حنبل کو پیٹنے والے کا کوئی نام جانتا ہے؟ لیکن ان کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مارنے والوں کے نام نہ یاد رہے، مرنے والوں کے نام زندہ ہو گئے، وہ نہ مٹے. اور شاہ جی خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. کہہ دیتی ہے شوخی نقش باقی، میں تو فضا میں شاہ جی کی خوشبو سونگ رہا. کون کہتا ہے شاہ جی مٹ گئے؟ وہ نہ مٹے، وہ نہ مٹیں گے. وہ کیسے مٹے؟ اور جس نے اپنی زندگی کو سرور کونین کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، اس کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے لے لیا. کیسے مٹے؟ کہتے ہیں اور میں ویسے بھی وہابی ہوں، میں تو یادوں کو مانتا ہی نہیں. اور پھر زندوں کی یادیں کیا ہیں؟ ہمارے لہو میں بچے بسے ہیں شاہ جی، ہمارے خون میں گردش کرتے ہیں شاہ جی، ہمارے افکار کو جلا بخشتے ہیں شاہ جی، ہماری
शाह जी, हम जब इस मिंबर पे खड़े होते हैं तो हमें तसव्वुर होता है कि ये अताउल्लाह शाह बुखारी के नाना का मिंबर है। हम नहीं भूल सकते, हमने न नाना को बुलाया न नवासे को बुलाया, हम बुलाने वाले नहीं हैं। तुमने क्या समझा है? वो नहीं, और शाह जी की बातें, उनकी बातों में गुलों की खुशबू। एक मर्द कलंदर हुआ करता था, छोटे शाह जी उसको जानते हैं। उसने मुझे एक वाकया सुनाया कि शेर जब बूढ़ा हो गया तब भी शेर था। मैंने तो शेर को बूढ़ा ही देखा है, मैंने तो जवानी नहीं देखी। और मुझे खिताबत का एक अदना तालब इल्म होते हुए जो बड़ी हसरत है वो ये है कि मैंने 3 आदमियों को उनकी जवानी में नहीं देखा, नहीं सुना। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक मौलाना जफर अली खान और एक अमीर शरीयत, वो वाकई शरीयत का अमीर था। मुझे, लेकिन जब उनकी बातों को सुनता हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है शाह जी मेरे सामने खड़े तकरीर फरमा रहे हैं। और शरीयत की बात आ गई तो सुनो, एक बहुत बड़ा ओहदेदार कि अब मरहूम हो गया है और अवामी हुकूमत उसको चाट गई। उसने कहा कि मैं मुल्तान का डिप्टी कमिश्नर था, सैयद था। उसने कहा कि मैंने शाह जी की शोहरत सुनी, अदब का तालिब इल्म, दीन का फैदाई, इस्लाम का शहदाई, इनमें भी अच्छे लोग होते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग। और आपको तो अंदाजा नहीं कितने अच्छे लोग। एक दफा मैं कैद हुआ, ये अपने घर से मुझे बटेरे पकवा के भेजा करते थे। बड़े बड़े अच्छे लोग, नाम इसलिए नहीं बतलाता कि नाम बतला दिया तो सुबह उसको मुलाजमत से छुट्टी मिल जाएगी। बड़े बड़े अच्छे लोग। और मैं आपको बताता हूं कि अक्सर अच्छे लोग हैं, अक्सर अच्छे लोग। भुट्टो साहब को पता चल जाए, उनकी नींद हराम हो जाए। तो उसने कहा कि मैंने शाह जी को पैगाम भेजा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। शेर बूढ़ा हो चुका था, जिंदगी के आखिरी अय्याम। अभी मैं शाह जी से पूछ रहा था कि शाह जी की वफात किस सन में हुई, तो उन्होंने कहा 61 का। उन्होंने भी मुझे 61 ही का वाकया सुनाया, बिल्कुल आखिरी अय्याम थे। शेर बूढ़ा हो चुका है। पैगाम ले जाने वाला डिप्टी कमिश्नर का पैगाम लेके जा रहा था। उसकी समझ में ना आया कि डिप्टी कमिश्नर के मिलने का मतलब क्या है। शाह जी की बारगाह में हाजिर हुआ, टूटी हुई चारपाई पे बैठा हुआ। ये मुसलमानों का अमीर था। और मुसलमानों, तुम्हारी जराफत का भी क्या कहना है, तुम भी बड़े ज़रीफ़ तबा वाक़े हुए हो। शाह जी का ही एक मुझे वाक़या याद आ गया है। हमारे मोहतरम दोस्त शाह जी के फिदाई आगा शोरश काश्मीरी, वो सुनाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र पे भी रहमतों की बरखा बरसाए। कहते हैं शाह जी का एक खादिम था, वो एक दफा शाह जी की खिदमत में हाजिर हुआ। बड़ा गरीब आदमी, डंडेरियां वगैरह बेचा करता था। आया, उसने नए कपड़े पहने हुए, हाथों में लड्डुओं की टोकरी उठाई हुई। शाह जी की खिदमत में पहुंचा। शाह जी ने बड़े तज्जुब से देखा, गरीब आदमी है कि आज बड़े उजले कपड़े पहने हुए, लड्डुओं की टोकरी उठाए हुए, ये कहां से आ गए। कहते हैं कि वो आया, शाह जी ने पूछा, सुनाओ भाई क्या बात है। उसने कहा, शाह जी मैंने एक मन्नत मांगनी हुई थी, अल्लाह ने वो पूरी कर दी है, वो मैं मन्नत पूरी करने के लिए आया हूं। शाह जी ने फरमाया क्या बात है। उसने कहा, शाह जी मैंने ये नजर मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे बेटा अता करेगा, मेरे घर कोई औलाद न थी, तो मैं 3 काम करूंगा। शाह जी ने फरमाया क्या काम। उसने जेब से अदब के साथ 100 रुपए का नोट निकाल के दिया। उसने कहा, मैंने ये मन्नत मानी थी, अल्लाह अगर मुझे तू बच्चा दे तो मैं अपने कायद को, अपने रहनुमा को, अपने राहबर को, अपने हादी को, अपने मुर्शिद को 100 रुपया नजर करूंगा। शाह जी ये भी मौलवी था, और वो भी मौलवी है जो मरने वालों के माल को हजम नहीं, उनके बच्चों को हजम नहीं होने देते। कहते हैं रात को तेरा बाप मुझे मिला था, नंगा कर रहा था, कपड़े ला कर दो, नहीं तो नंगा ही मर जाएगा, नंगा ही रहेगा। वो भी मौलवी। शाह जी ने 100 रुपया जेब में डाला, फिर जेब से निकाल कर उसको दिया। फरमाया कि ये मेरी तरफ से बच्चे की मां को दे देना, वापस किया। उसने कहा अच्छा शाह जी, अब आपने फरमाया कि मैंने रख लिया था, ये मैंने अपनी तरफ से दिया। उसने फिर लड्डू शाह जी की खिदमत में पेश किए। शाह जी ने एक लड्डू खुद लिया, एक अहले मजलिस को दिया, बाकी फरमाया कि जाओ अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को बांट दो।
اس نے کہا شاہ جی نے فرمایا کہ تیسری منت کیا تھی؟ کہنے لگا شاہ جی تیسری منت یہ تھی کہ اس کا نام میں عطا اللہ شاہ بخاری رکھوں گا۔ فرمایا اس کا نام ہے تو شام الحق تھانوی رکھو، کیوں بیٹے کو بھوکا مروانا ہے؟ یہ مسلمانوں تمہاری عام عادت ہے، تم نعرے تو بڑے لگاتے ہو اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ کہیں ہمارا نام بھی نہ لکھ لیا جائے۔ تمہاری بھی عادت ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے جا کے کہا کہ جی شاہ جی پیغام غلط سمجھا۔ اس نے شاہ جی کو جا کے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے آپ کو بلایا ہے۔ شیر کی کمر جھک چکی تھی، اعضاء مزمحل ہو چکے تھے، لیکن وہ گردن جو رب کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکی وہ تن گئی۔ فرمایا جاؤ اسے کہہ دو کہ میں کتوں کے پاس نہیں آیا کرتا، ڈپٹی کمشنر ہے تو ہوا کرے، میں محمد کا غلام ہوں اور محمد کا غلام امیروں کے درباروں میں نہیں جایا کرتا، جاؤ اسے کہہ دو میں نہیں آتا۔ وہ خود کہتا ہے، اس کے بعد کمشنر ہوا، اس کے بعد وہ بہت بڑے عہدے پہ پہنچا، خود اس نے مجھے بتلایا، کہتا ہے میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اسے کہا بدبخت تو نے جا کے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا۔ بھاگتا ہوا لپکتا ہوا آیا، شاہ جی کے دروازے پہ دستک دی۔ شاہ جی نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی ڈپٹی کمشنر آیا ہے۔ آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ اس نے کہا حضرت اس نے پیغام غلط دیا، میں تو باریابی کے لیے اجازت مانگتا تھا۔ شاہ جی خوش ہوئے، اس کے ماتھے کو چوما، اندر لائے۔ گھر میں چارپائی ایک ہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے مجھے خود بتلایا۔ اس نے کہا کہ شاہ جی نے مجھے چارپائی کے اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ میں تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میرے نانا کی سنت یہی ہے، حاتم کا بیٹا عدی آیا تھا تو میرے نانا نے اس کو چٹائی پہ بٹھایا تھا، خود ننگے فرش پہ بیٹھ گئے۔ شریعت کا امیر تھا۔ آج بات میں یہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، قصور بھی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ شاہ جی کا مشن مٹ گیا ہے یا شاہ جی کا کاز مٹ گیا ہے یا شاہ جی کی روایات مٹ گئی ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے جب تک بر صغیر میں ایک بھی محمد کا نام لیوا موجود ہے، شاہ جی کا مشن زندہ رہے گا۔ اور قادیانیوں تم بھی سن لو، شاید ان کا کوئی رشتہ دار یہاں آیا ہوا ہو، وہ انہیں جا کے پہنچا دے۔ تم نے کہا ایک دفعہ لکھا انہوں نے کہا شاہ جی کی وفات کے بعد انہوں نے لکھا دیکھو ہماری مخالفت کیا کرتا تھا مٹ گیا، ہماری مخالفت کیا کرتا تھا مٹ گیا۔ میں نے مدت کے بعد اس کا جواب لکھا اور میں نے کہا پہلے اکیلا بخاری تمہاری مخالفت کیا کرتا تھا، بخاری کے جذبے نے ہزاروں بخاری پیدا کر دیے، تم نہ سمجھو کہ مٹ گیا۔ یاد رکھو ہمیں آج اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، شاہ جی کا ذکر کرتے ہوئے، شاہ جی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں یہ قوت عطا کر کہ جب تک اس ملک میں نہیں اس پوری کائنات میں محمد کے نافرمان موجود ہیں، ہم ان کے لیے اسی طرح شمشیر برانہ بنے رہیں جس طرح بخاری شمشیر برانہ بنا رہا ہے۔ آج ہمیں اس عہد کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو اس پاکستان میں اس عہد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائی نے ٹھیک کہا ہے، یہ پاکستان کسی وڈیرے کے نام پہ نہیں بنا، کسی خانزادے کے نام پہ نہیں بنا، کسی شیخ زادے کے، مغل زادے کے، قزلباش زادے کے نام پہ نہیں بنا۔ یہ ملک بنا ہے محمد عربی کے نام پر، اور جو شخص اس ملک کی الاٹمنٹ کو سرور کائنات کے نام سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس ہاتھ کو توڑ ڈالیں گے، محمد کی الاٹمنٹ کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ یہ عہد کرو۔ اور یا تمہیں معلوم نہیں، میں نے کہا تھا کیا کہیں، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقتاً یہ شاہ جی کے ذکر کے لیے
ان کے تذکرے کے لیے کہ یہ مجلس بپا کی گئی. بات دل میں آئی ہے تو کہہ لیں. یہ لوگ آج اپنے آپ کو ملک کے لیے ناگزیر اور ملک کو اپنے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں. ان سے کہو کہ 80,000 بیٹیاں لوگ تمہارے باپ کے نام پہ نہیں سرور کائنات کے نام پہ چھوڑ کے آئے تھے. تمہارے باپ کے نام پہ نہیں چھوڑی تھی. اور لوگوں نے معصوم بچوں کو تمہاری وجہ سے نیزوں کی انیوں پہ رقصاں نہیں دیکھا تھا. تمہاری خاطر لوگوں نے اپنے ان بوڑھوں کو جن کے ماتھوں